السلام علیکم۔ اردو سچی کہانیاں کے تمام ساتھیوں کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ ڈر۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے ڈر ضرور لگتا ہے۔ ایسی ہی ایک ڈراؤنی کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جسے سن کر آپ کو ڈر ضرور لگے گا۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا، اس بات میں کتنی سچائی ہے کوئی نہیں جانتا، مگر کہا جاتا ہے ڈر کہیں نہ کہیں انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، جو کسی کالی بلی کی مانند اپنے پراسرار مسکن میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ڈر بھی پوشیدہ سی پراسراریت کا نام ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت پراسرار واقعات جنم لیتے ہیں، مگر ہم تھوڑی دیر پراسراریت کا شکار ہونے کے بعد خود کو نارمل کر لیتے ہیں۔ مگر کچھ ایسے پراسرار واقعات، کچھ ایسی پراسرار چیزیں جو اگر دل و دماغ پر حاوی ہو جائیں تو ہمیں ڈرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور پھر جو ڈرتا ہے وہ اپنے ڈرنے کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، مگر وقت گزرنے پر ڈر اس کے اعصاب پر حاوی ہو چکا ہوتا ہے شاید۔ مس راشدہ، ابھی تک پیکنگ جاری ہے؟ مس شمائلہ نے مسکراتے ہوئے راشدہ کے بیگ کی طرف دیکھا، جو بیگ میں کچھ کپڑے ڈال کر زپ بند کر رہی تھی۔ ارے بس یہ زپ بند نہیں ہو رہی تھی۔ مس راشدہ نے زپ کو زور لگا کر بند کرنا چاہا تو شمائلہ نے مدد کی اور زپ بند ہو گئی۔ پھر گاڑی میں سامان رکھ دیا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ پروفیسر طارق، پروفیسر کاشف، مس شمائلہ اور مس آسیہ بھی اپنی ہیڈ مس راشدہ کے ساتھ اس خوشگوار سفر میں شریک تھے۔ مس راشدہ مشہور یونیورسٹی میں اعلیٰ درجے پر فائز پروفیسر تھیں۔ مس شمائلہ اور طارق نہ صرف میاں بیوی بلکہ اس یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مس راشدہ کے دیور اور دیورانی بھی تھے۔ راشدہ کے شوہر کی موت کا صدمہ ابھی تک اس کے دل کے نہاں خانوں میں تھا۔ وہ بہت افسردہ رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی بالکل دل نہ لگتا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد راشدہ جائیداد کی اکیلی وارث تھی، مگر اسی جائیداد پر راشدہ کے دیور اور دیورانی یعنی شمائلہ اور طارق کی بری نظر پڑ چکی تھی۔ راشدہ کے افسردہ موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی انہوں نے باہر کہیں دور آؤٹنگ کا پلان بنایا، مگر در حقیقت یہ آؤٹنگ کا پلان نہیں، موت کا کھیل تھا۔ ایسا موت کا کھیل جو کبھی نہ رک سکتا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا راشدہ بھابھی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ شمائلہ تھی جو بار بار اپنے شوہر سے ایک ہی سوال پوچھے جا رہی تھی۔ ہاں، میری اس آدمی سے بات ہو چکی ہے۔ ہم آدھے راستے میں گاڑی خراب ہونے کا بہانہ بنا دیں گے اور اسی پراسرار بنگلے میں رات گزار دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قبرستان ہے۔ ہمارا منصوبہ ضرور کامیاب ہوگا اور سب یہی سمجھیں گے کہ راشدہ بھابھی کی موت ڈرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر ساری جائیداد اور سب کچھ ہمارا ہی ہوگا۔ وہ مکروہ ہنسی ہنسا تو شمائلہ نے اسے خبردار کر دیا، خبردار، مس آسیہ اور پروفیسر کاشف کو کچھ معلوم نہ ہو جائے۔ ڈرتی کیوں ہو؟ ان کو معلوم ہو بھی گیا تو وہ بھی جان سے جائیں گے۔ موت کا یہ کھیل شروع ہو چکا تھا، اور میرے موت کے کھیل کی ضد میں جو بھی آئے گا وہ بلا شبہ مارا جائے گا۔ طارق کے پلان کے مطابق گاڑی کو جھٹکا لگا، اور جو ہی گاڑی رکی سب پریشان ہو گئے۔ آدھے گھنٹے کی انتھک محنت کے باوجود اس نے سب کو افسردہ کر دیا۔ گاڑی بری طرح خراب ہو چکی ہے۔ ہمیں یہیں رکنا ہوگا۔ سڑک کے آر پار دونوں طرف پراسرار جنگلات کا بسیرا ہے، اور اس جگہ میں عجیب سی پراسراریت ہے۔ راشدہ ڈرتے ہوئے بولی۔ ڈرنا منع ہے۔ اچانک سفید کپڑوں اور موٹی سی شال میں ملبوس بوڑھا نمودار ہوا۔ کون ہیں آپ؟ راشدہ شمائلہ سے جا لپٹی۔ جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اب تمہاری گاڑی ٹھیک نہ ہوگی، پاس ایک بنگلہ ہے، تم سب وہاں رک سکتے ہو، مگر ہاں، تم بس آج کی رات ہی وہاں رک سکتے ہو۔ صبح ہوتے ہی تم میں سے کوئی اس بنگلے میں نظر نہ آئے۔ بڑی دیر بعد سب مشورے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے شاید اسی بنگلے میں رہنا ٹھیک ہوگا۔ بوڑھے نے انہیں تالا کھول کر دیا تو سب اندر چلے گئے۔ کچھ اہم باتوں کا خیال رکھنا۔ کوئی بھی رات کو سوئے مت۔ جو سوئے گا وہ اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ کوئی کسی قسم کی پراسرار بات نہیں کرے گا، ورنہ کیا؟ پروفیسر کاشف نے بوڑھے کی بات کو ٹوکا۔
جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ بوڑھا پراسرار ہنسی ہنستا سیکنڈوں میں غائب ہو گیا۔ سب کچھ شمائلہ اور طارق کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ بھابھی آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ پلیز ڈرے نہیں، شمائلہ نے راشدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو مجھے پراسرار جگہوں سے کتنا خوف آتا ہے۔ گاڑی کا خراب ہونا، پھر اس بنگلے میں آنا، ضرور کچھ نہ کچھ منحوس ہے، کوئی کالا سایہ ہے۔ شمائلہ اور طارق کے ڈرنے کی عادت سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ راشدہ ضرور ڈرے گی۔ شمائلہ اور طارق جانتے تھے کہ راشدہ ضرور ڈرے گی، اسی لیے انہوں نے یہ پلان بنایا تھا۔ ڈر سے مجھے یہ یاد آیا، کیوں نہ ہم اپنا اپنا ڈر شیئر کریں، ایسے رات اچھی گزر جائے گی۔ یہ طارق تھا جو سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تم پاگل ہو طارق؟ تم مس راشدہ کو اور ڈرانا چاہتے ہو؟ دیکھ لیں، یہی سننا باقی تھا راشدہ جی۔ اب کاشف صاحب کی نظروں میں بھی آپ ڈرپوک ہیں۔ اس بات پر سب نے زوردار قہقہ لگایا۔ نہیں، میں نہیں ڈرتی، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ ہم سب کو ضرور اپنے اپنے ڈر کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ ہمارا ڈر کم ہو سکے۔ راشدہ بلاخر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سر کاشف آپ بتائیے، آپ کو کون سی چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے؟ مجھے شاید پانی سے ڈر لگتا ہے۔ سب نے زوردار قہقہا لگایا۔ پانی سے؟ پانی سے ڈرنا؟ کیسا ڈرنا؟ دراصل کچھ عرصہ قبل میں اور میرا ایک قریبی دوست سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے۔ ہم دونوں کو تیرنا تو نہ آتا تھا، مگر پھر بھی ہم انجوائے کی غرض سے پول میں نہانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمیں پانی کی گہرائی کا اندازہ ہوا۔ ہم نے تیرنے کی کوشش کی مگر تیر نہ پائے۔ ہم نے مدد کے لیے ہاتھ بلند کیے مگر کوئی نہ آیا۔ میری سانسیں تقریباً بند ہو رہی تھیں۔ دور دور تک خالی پانی میں کوئی وجود نہ تھا۔ مجھے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یوں لگا مجھے بس موت آنے والی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے کسی نے میرا ہاتھ اوپر کو کھینچا اور جھٹ سے باہر نکالا۔ میں تو بچ گیا مگر میرا دوست دم توڑ گیا۔ بس تب سے مجھے پانی سے خوف آتا ہے۔ سب سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔ اچھا، اب آپ کی باری مس آسیہ، اب آپ بتائیے کہ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے خون سے ڈر لگتا ہے۔ بچپن میں جب میری سوتیلی ماں مجھے مارتی تھی تو مجھے کئی جگہ زخم آتے تھے اور میرا خون نکلتا تھا۔ بس جب میں خون کو دیکھتی ہوں تو مجھے عجیب سی وحشت ہوتی ہے۔ ویل ڈن مس شمائلہ اور سر طارق، اب آپ کی باری۔ ارے میرے ڈر کی تو آپ لوگ کیا بات کرتے ہیں، میں تو اپنے شوہر طارق سے بہت ڈرتی ہوں۔ جب یہ غصہ ہوتے ہیں تب مجھے ان سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ شمائلہ کے ساتھ باقی بھی سب مسکرا دیے، لیکن مجھے پراسرار روحوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے پراسرار اور شیطانی روحیں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ ہر جگہ ہوتی ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے یہ شیطانی روحیں ہمارے آس پاس بھی ہوں۔ کہا جاتا ہے شیطانی روحیں موت کا کھیل رچاتی ہیں اور بہت بری اور عبرتناک موت کا شکار کر دیتی ہیں۔ ماحول عجیب اور پراسراریت کا شکار ہو گیا تھا۔ تبھی شمائلہ بولی، راشدہ جی زیادہ مت ڈریے ورنہ ڈر آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ اس نے قہقہا لگایا، پھر راشدہ کو اپنا ڈر بتانے کے لیے مجبور کیا تو بالآخر وہ بھی بول پڑی۔ مجھے خوفناک کہانیوں سے ڈر لگتا ہے۔ بچپن میں جب خوفناک کہانیاں پڑھتی تھی تو مجھے ڈر کے مارے نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے کہانی کے کرداروں سے خوف آنے لگتا تھا، اس لیے آج بھی ڈر کہیں نہ کہیں میرے وجود کے اندر ہے۔ ابھی راشدہ یہ سب بتا ہی رہی تھی، اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ اسی تیز ہوا میں دور میز پر پڑی کتاب کے ورق بری طرح الٹ رہے تھے۔ ورقوں کے الٹنے کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہاں موجود ہر کسی کا دل کیا کہ وہ کتاب کو بری طرح پھاڑ دے۔ راشدہ آگے بڑھی اور کتاب کو پکڑا اور دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کتاب پر انسانی کھوپڑی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ خالص موٹے حروف سے کتاب کا عنوان لکھا تھا، ڈر، یعنی وہ کتاب ڈر کے عنوان سے تھی۔ راشدہ نے یہ کتاب دیکھی تو حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ جو ہی راشدہ نے کتاب کو ہاتھ لگایا، آندھی تھم سی گئی۔ شمائلہ اور طارق اپنے پلان کے لیے بالکل تیار تھے۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، کیوں نہ گاڑی میں سے کھانا لے آئیں؟ تم نے گاڑی میں کھانا رکھا تھا؟ جی ہاں، اب چلیں؟ آسیہ اور کاشف سے گفتگو کرنے کے بعد وہ دونوں اپنے پلان کے مطابق گاڑی کی طرف چلے گئے۔ تمہیں یاد ہے نا تم کیا کرو گی؟ ہاں مجھے یاد ہے، ہم دونوں قبرستان جائیں گے، پھر چیخیں گے۔ جب تک راشدہ یہاں آئے گی میں اپنا ڈراونا حلیہ بنا کر اسے ڈراؤں گی۔
پھر ہم اس کا گلا گھونٹ کر اسے موت کی نیند سلا دیں گے۔ ویری گڈ، تو آؤ جلدی چلو قبرستان کی طرف۔ راشدہ نے کتاب کا دوسرا ورق الٹا تو حیرت کے مارے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس پر موٹے حروف سے لکھا تھا، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اس کے ساتھ تیزی سے صفحے خود بخود پلٹنے لگے اور آخری صفحے میں کچھ ایسا تحریر تھا جسے دیکھ کر راشدہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نام آسیہ، وجہ موت خون کا بہاؤ۔ نام کاشف، وجہ موت پانی میں ڈوبنا۔ نام طارق، وجہ موت ڈر۔ نام شمائلہ، وجہ موت طارق۔ نام راشدہ، وجہ موت ڈر۔ اور اس کے ساتھ ہی آخر میں موت کہانی نمبر 2308 تحریر تھا۔ یہ سب دیکھ کر راشدہ کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ دل کی دھڑکن کی آواز اس قدر تیز ہو گئی تھی جیسے ابھی پھٹ کر باہر آ جائے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی، نہیں، میں نہیں ڈرتی، نہیں ڈرتی، میں یہاں سے نکل جاؤں گی، ہم سب یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر کو نکل گئی۔ آسیہ اور کاشف بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے، مگر تب تک سب دروازے بری طرح بند ہو چکے تھے۔ شمائلہ اور طارق قبرستان میں پہنچ چکے تھے۔ قبرستان میں عجیب سی وحشت تھی۔ کالی اندھیری رات کے اس سناٹے میں عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ تم جلدی سے خوفناک ڈریس پہن کر اس درخت کے پیچھے چھپ جانا اور زور زور سے چیخنا شروع کر دینا، پھر میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا اور پھر ہم مل کر چیخیں گے اور ہماری مدد کے لیے راشدہ آئے گی، پھر اس موت کے کھیل میں راشدہ کو مارا جائے گا۔ شمائلہ فوراً درخت کے پیچھے چلی گئی۔ طارق، طارق یہاں آؤ۔ طارق فوراً اشارہ سنتے ہی بھاگنے لگا، مگر یہ آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ قبرستان کی اس پراسراریت میں طارق اس آواز کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک چکا تھا۔ پھر قریبی درخت سے اسے آواز آئی تو وہ فوراً درخت کے پاس پہنچا۔ شمائلہ، تم ہی ہو نا؟ ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرو مت، آؤ میرے پاس۔ درخت کے پیچھے دلہن کے جوڑے میں ملبوس لڑکی نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ دلہن بہت خوبصورتی سے گھونگھٹ لیے کھڑی تھی۔ طارق نے سوچا شاید شمائلہ نے ڈرانے کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کیا ہے، اسی لیے وہ بڑے پیار سے اس کا گھونگھٹ ہٹانے لگا۔ جب اس نے گھونگھٹ ہٹایا تو زبان حلق ہوا گئی، قدم لڑکھڑانے لگے، سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس عورت کے سر کی جگہ خالی تھی۔ گردن پر تازہ تازہ خون نظر آ رہا تھا، جیسے ابھی ابھی اس کا سر کسی نے تن سے جدا کر دیا ہو۔ کون ہو تم؟ بچاؤ! وہ بھاگنے لگا۔ ڈرو مت، وہ ہنسنے لگی۔ میں نہیں ڈرتا، وہ بھاگتے ہوئے یہی پکار رہا تھا، میں نہیں ڈرتا، میں نہیں ڈرتا۔ آخر میں وہ بھاگ بھاگ کر تھک گیا اور سانس لینے کے لیے 2 منٹ رکا۔ تم ڈرتے ہو، تم ڈرتے ہو، اور جو ڈرتا ہے وہ مرتا ہے۔ سر کٹی عورت تلوار لے کر اس کی جانب بڑھی اور تیز دھار تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ادھر دوسری طرف شمائلہ کب سے طارق کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ بالآخر وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نکلی۔ قریب ہی اسے طارق نظر آ گیا۔ طارق کہاں رہ گئے تھے تم؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ میرا یہ پراسرار اور خوفناک سا میک اپ اتر جائے گا، اب مجھے خود سے بھی خوف آ رہا ہے۔ اس نے طارق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے موڑنا چاہا۔ طارق مڑا تو اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں، آنکھوں میں سے تازہ گاڑھا خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے تمہیں تیار ہونے سے منع کیا تھا، تم نے مجھے پھر غصہ دلایا، اب تمہیں میرے غصے سے کون بچائے گا؟ طارق کی آواز یکدم بھاری اور خوفناک سی ہونے لگی۔ طارق، آپ نے تو یہ سب کچھ کہا تھا، یہ سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یوں مجھے آنکھیں نہ دکھائیے، آپ مجھے غصے میں لگ رہے ہیں اور میں آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتی ہوں۔ تمہیں ڈر لگتا ہے؟ ہاں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو ڈرو۔ طارق نے تیز دھار تلوار نکالی اور اس کی گردن پر وار کر کے اسے ابدی نیند سلا دیا۔ یوں شمائلہ کی بھی موت ہو گئی۔ سر کاشف، کہاں ہیں آپ؟ پلیز یہاں آئیے، دیکھیے یہاں کتنا خون ہے۔ دوسری طرف آسیہ کی آواز تھی، جو بری طرح ایک کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ سر کاشف نے بھاگتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا، جہاں کمرے کی ہر شے خون سے بھری ہوئی تھی۔ جلد ہی کمرے میں خون کا تالاب بہنے لگا۔ سر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ خون کہاں سے آیا؟ میں خون نہیں دیکھ سکتی، آپ جانتے ہیں مجھے خون سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ اس خون کو دیکھ کر میرا دل پھٹ جائے گا، جلدی کچھ نہ کچھ کیجیے۔ وہ بار بار منہ الٹ رہی تھی۔ کاشف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سب کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ خود بھی ڈر کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اتنے میں ہی آسیہ کے دل سے زوردار آواز آئی، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، رگیں بری طرح پھٹنے لگیں،
اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ کمرے میں خون کا تالاب تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ کاشف ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے کی دیوار پر خون سے کچھ لکھا تحریر تھا۔ کاشف نے غور کیا تو لکھا تھا، جو ڈر گیا وہ مر گیا، ڈرنے والے کی موت اٹل ہے۔ کاشف کو یہ سب پڑھ کر اور ڈر لگنے لگا۔ خون کا تالاب اور بڑھتا گیا۔ یہ کاشف کے قد سے بھی اونچا ہو گیا اور بالآخر کاشف خون کے اس تالاب میں ڈوبنے لگا۔ کاشف ڈرو نہیں، تمہاری موت آئی ہے، آؤ موت کا مزہ لو۔ کاشف کو ایک پراسرار آواز نے تالاب میں بار بار غوطہ دلایا۔ اس کا سانس بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ پھر بالآخر اپنے ڈر کی وجہ سے اس نے آخری سانس لے ہی لی اور ابدی نیند سو گیا۔ اب راشدہ باقی بچ چکی تھی۔ راشدہ ڈر کی کیفیت میں باہر کی طرف بھاگی۔ سڑک کے ایک پار جنگل اور دوسری طرف قبرستان تھا۔ وہ پناہ کے لیے قبرستان میں بھاگی۔ قبرستان میں آتے ہی اسے طارق اور شمائلہ کی آواز سنائی دی، ہمیں بچاؤ، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، یہ روحیں ہمیں مار دیں گی، میں آ رہی ہوں، میں نہیں ڈرتی، میں تم لوگوں کو بچاؤں گی۔ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی جب اس کی ایک ٹانگ کسی نے زور سے پکڑ لی۔ اس نے فلک شغاف چیخ بلند کی، تم ڈر رہی ہو نا؟ ڈرنا منع ہے، کیونکہ جو ڈرتا ہے وہ مرتا ہے۔ یہ قبر کا ایک مردہ تھا جو اس کی ٹانگ کو مضبوطی سے پکڑ کر کہہ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے بھاگ رہی تھی، قبروں سے مردے کھڑے ہو کر اس کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ ان مردوں کی بھیانک اور گلی سڑی شکلیں دیکھ کر اسے لگا جیسے وہ کوئی گندا خواب دیکھ رہی ہو۔ تمہاری موت آ گئی ہے راشدہ، تم ڈر گئی ہو، کیونکہ جو ڈرتا ہے وہ مرتا ہے، مر جاؤ، تمہارے مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ قبر کے مردوں نے اس کے گرد حصار باندھ لیا تھا۔ پھر اس نے ایک چیخ بلند کی، اس کا دل بری طرح پھٹ گیا، جسم بری طرح لہو لہان ہو گیا اور وہ اپنے ڈر کی وجہ سے خود ہی اپنی موت کی وجہ بن گئی۔ سفید لباس میں ملبوس بوڑھا سب کی لاشوں سے خون کے قطرے اکٹھے کر کے اس پراسرار کتاب پر ان کی موت کی داستان لکھ رہا تھا۔ شمائلہ اور طارق نے اس بوڑھے کی مدد سے راشدہ کو مارنا چاہا، مگر وہ یہ نہ جان پائے در حقیقت وہی بوڑھا سب کی موت کی وجہ تھا۔ موت کا کھیل رچانے میں اسی کا کردار تھا۔ بے تاج روحوں کا مالک اور ڈر کا شہنشاہ فقط وہی پراسرار بوڑھا تھا۔ جانے کتنے عرصے سے وہ لوگوں کے خون کی نئی پراسرار اور ڈراؤنی کہانیاں تحریر کرتا آ رہا تھا۔ اس سے اسے دلی راحت ملتی تھی، مگر کیا وہ بوڑھا اپنی موت سے نہیں ڈرتا تھا؟ یقیناً اسے بھی اپنی موت کا ڈر ضرور آئے گا، اور پھر اسے موت کی وادی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کچھ ایسا ہوا ہے جس سے آپ ڈرتے ہوں؟ اگر ہاں تو اس ڈر کو رات 12 بجے کے بعد کبھی مت یاد کیجیے گا، کیونکہ ڈرنا منع ہے، اور جو ڈر گیا وہ مر گیا۔